لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ جوڑ یا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ کوئی بیان یا تقریر کے لیے نہیں. ہمارا جمع ہونا اور ہمارا جڑنا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ کام کو سوچا جائے اور کام کی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے. بیان تو ماشاءاللہ مغرب کے بعد بھی ہوئے، صبح بھی ماشاءاللہ کارگزاری کی روشنی میں مفتی صاحب نے بتایا. ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو اور اس طبقے کو جن فضائل سے نوازا ہے ان فضائل کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر. کیا فضائل ہیں اہل علم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے کن کن فضائل سے نوازا ہے. کیا فرمایا گیا؟ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اس پر؟ لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والوں پر. یہ سکھلانے والوں کے لیے اور سیکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ مدارس کے طلباء ہیں ماشاءاللہ، سب فضائل کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے حضرت جی نانا جان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جس کے ساتھ جتنی بڑی فضیلت اس کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی فضائل کا تو حامل ہو لیکن اس کی ذمہ داری کچھ نہ ہو. جس کے ساتھ فضائل لگے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی لگی ہوئی ہوگی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس نسبت سے نوازا ہے، علم کی نسبت، اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری. کتنی بڑی ذمہ داری؟ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ نے مقدمہ اوجز المسالک میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمام لوگوں سے سوال کریں گے، لیکن اس کے بعد اہل علم سے الگ سے سوال کیا جائے گا. اہل علم سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ اہل علم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو تم کو علم دیا، کہ کیوں؟ کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے. ہم نے تم کو جو علم دیا تم نے اس علم کا کیا کیا؟ یہ الگ سے اہل علم سے سوال. ہمارے شیخ نور اللہ برکتہ نے اس کو مقدمہ اوجز المسالک میں نقل کیا کہ اہل علم کو روک کر قیامت کے دن الگ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم کیا کر آئے اپنے علم کے اوپر، کتنا حق ادا کیا تم نے اس کا. اس لیے علم کے ساتھ بڑی ذمہ داری. یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ایک اپنی ذات کے اعتبار سے اور ایک علم کی اشاعت کے اعتبار سے. ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے کہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں ہم خود اس علم پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ علم برائے عمل ہے. ہمارے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بار بار فرماتے ہیں کہ علم برائے سند نہیں کہ میں مظاہری بن جاؤں یا قاصری بن جاؤں یا ندوی بن جاؤں. کہ علم برائے سند نہیں بلکہ علم برائے عمل. اگر ہم علم کو عمل کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو پھر یہ علم ہمارے لیے نافع ہے اور پھر یہ ہمارے لیے کارآمد ہے. اور اگر علم عمل کے لیے نہیں ہے تو پھر یہی علم کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے گا. اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه علمه. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قیامت کے دن سخت عذاب میں جو لوگ مبتلا ہوں گے ان میں وہ عالم بھی ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہ پہنچایا ہو. یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا. تو اپنے علم پر عمل، کیونکہ سب کچھ اسی کے لیے. جو آدمی علم پر عمل کرنے والا نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وضو تو کرے اور نماز نہ پڑھے.
وضو پر وضو کر رہا ہے، وضو پر وضو کر رہا ہے، علماء کیا لکھتے ہیں کہ پانی کے اسراف کی وجہ سے گناہگار ہوا، دیکھو کہ وضو پر وضو کیا جا رہا ہے، حالانکہ وضو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ تو علم کا مقصد کیا ہے کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ علم پر عمل آئے، کہ ہم علم پر عمل کرنے والے بنے۔ جب آدمی علم پر عمل کرنے والا بنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کو تقویٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم مخلوق میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑے عالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو علم کا خاصہ کیا ہے کہ علم اپنے ساتھ اللہ کی خشیت لے کر آئے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم اپنے ساتھ خشیت لائے۔ اگر علم اپنے ساتھ خشیت اور تقویٰ لے کر آ رہا ہے تو پھر یہ علم ہمارے لیے نافع بن رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق جیسے مفتی عثمان صاحب بیان کر رہے تھے، اور سیدنا الاتقى، کہ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقویٰ، کہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات اگر ہم پڑھیں، کیونکہ اس امت کے سب سے بڑے علماء کا طبقہ کس کا؟ حضرات صحابہ کرام کا۔ ہمارے حضرت علماء انعام الحسن صاحب نور اللہ مقدسہ فرمایا کرتے تھے کہ وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کیونکہ صحابہ کرام اپنے علم پر عمل بھی کرنے والے اور صحابہ کرام اپنے علم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت بھی دینے والے، عمل اور دعوت دونوں کو جمع کرنے والے۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مقدسہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مقدسہ فرمایا کرتے تھے کہ وخیر القرون قرنی میں پہلے قرن کا تعلق اہل دعوت سے ہے، دعوت والا جو طبقہ ہے، وخیر القرون قرنی، کہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانے کا جتنا طبقہ صحابہ کرام کا تھا وہ سب کا سب دعوت دینے والا، اپنی ذات پر عمل کرنے کے ساتھ۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو علم اپنے ساتھ تقویٰ لے کر آتا ہے جب علم پر عمل ہوتا ہے، اور پھر وہی تقویٰ آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ورنہ جیسے کہ بیانات میں بھی بات آئی، کتنے ہی مدرسے کے قوانین بنائے جائیں، کتنی ہی پابندیاں لگائی جائیں، کتنے ہی نگراں مقرر کر دیے جائیں، آدمی کو کوئی چیز اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک سکتی سوائے اس کے ڈر کے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے تو پھر آدمی کتنی ہی تنہائیوں میں ہو، کتنے ہی پردوں میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، علم اپنے ساتھ تقویٰ لے کر نہیں آ رہا ہے، پھر کتنے ہی نگراں مقرر کر دیے جائیں، کتنے ہی اساتذہ آپ کے کمرے کے چاروں طرف پھرتے رہیں، آپ کو دیکھتے رہیں، لیکن آدمی اللہ کی نافرمانی پر چلے گا، راستے نکالے گا، پھر اپنے لیے راستے نکالے گا۔ اسی لیے علم کا پہلا تقاضا، پہلی ذمہ داری کیا کہ آدمی اپنے علم پر عمل کرنے والا بنے، وہی عمل اس کے اندر تقویٰ لے کر آئے گا۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا اتق اللہ تکن اعلم الناس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 24 سوال کیے، اس میں سے ایک بات یہی پوچھی تھی، یا رسول اللہ انا احب ان اکون اعلم الناس، اللہ کے نبی چاہتا ہوں کہ بڑا عالم بن جاؤں، تو کیا ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ کا ڈر پیدا کرو، بڑے عالم بنو گے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ بڑا عالم وہ نہیں ہے جو زیادہ کتابیں پڑھ لے، بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کو عبارتوں کی عبارتیں یاد ہو جائیں،
خیر اور شر کو صرف پہچاننے والا عالم نہیں، بلکہ خیر کو پہچان کر اس پر عمل کرنے والا، شر کو پہچان کر اس سے بچنے والا، کہ وہ عالم ہے۔ صرف پہچاننے والا، جاننے والا نہیں، بلکہ جان کر اس پر عمل کرنے والا اور جان کر اس سے بچنے والا، وہ ہے عالم۔ اس لیے اپنے علم پر عمل سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، کہ پھر عمل کی برکت سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جب آدمی اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ علم پر عمل فرماتا ہے جو اس نے نہیں پڑھا۔ کیونکہ ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کتنا پڑھ لے گا؟ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو اللہ نے جو کچھ نوازا ہے وہ کس وجہ سے؟ ان کے تقوی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے ان کو ملا۔ اسی لیے ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدسہ سے جب کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ نے تو بہت ساری کتب پڑھی ہوں گی، یعنی کتابیں، کہ آپ نے بہت کتب کا مطالعہ کیا ہوگا، تو فرمایا کہ ہم نے کتب تو بہت نہیں پڑھے لیکن ہم نے 3 کتب کو پڑھا۔ کتب نہیں پڑھی لیکن کتب کو پڑھا۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، کہ ہم نے ان کتب کو پڑھا، ان کتب کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس علم سے نوازا۔ تو اپنے علم پر عمل تاکہ ہماری زندگی میں تقویٰ آئے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری اس علم کی۔ اور اس علم کے ساتھ پھر دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اس علم کے ساتھ پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو علم عطا فرمایا ہے وہ علم ہم دوسروں کو پہنچانے والے اور اس علم کے ذریعے سے دوسروں کی رہبری اور رہنمائی کرنے والے بن جائیں۔ مقصد اس وقت بیان کرنا نہیں، صرف توجہ، احساس، فکر کا پیدا کرنا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ اگر آدمی کے اندر فکر پیدا ہو جائے تو وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تاجر جمع ہوتے ہیں تجارت کے مقصد پر، کاشتکار جمع ہوتے ہیں کاشتکاری کے مقصد پر، تو نئی نئی راہیں نکالتے ہیں، راستے نکالتے ہیں اپنی تجارت کے لیے، کاشتکاری کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے مقصد سے، کہ کس طرح اللہ کا دین سرسبز ہو جائے، کس طرح اللہ کا دین ہر ایک فرد تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے کیا کیا راستے نکال سکتے ہیں، کیا کیا صورتیں اختیار کیا جا سکتی ہیں، کیا کیا سہولتیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس سب کو سوچنے کے لیے جمع ہوئے، کوئی بیان سننے کے لیے نہیں، راستے تلاشنے کے لیے، سہولتیں دیکھنے کے لیے، کس طرح دور دور تک اللہ کے دین کا یہ پیغام امت تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری، اہل علم کی ذمہ داری ہے یہ، علماء کی، کہ وہ کیا کریں کہ وہ اس علم کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک طویل حدیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ جو آدمی علم حاصل کر کر پھر اس کی اشاعت، نشر و اشاعت میں لگے، اس کو پھیلائے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ مخلوق میں سب سے بڑے سخی کون؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخلوق کے سب سے بڑے سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ أَمِيرًا وَاحِدًا وَفِي رِوَايَةٍ أُمَّةً وَاحِدًا، کہ وہ آدمی میرے بعد امت کا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کر پھر اس کی اشاعت کرے، دوسروں تک اس علم کو پہنچائے، میری امت کا سب سے بڑا سخی۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے۔ جتنا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنیں گے اتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ کیوں؟ قاعدہ ہے، گھر میں اگر 3 بیٹے ہوں، 4 بیٹے ہوں اور گھر کے سارے بچوں میں سے ایک بچہ ذمہ داری پوری کر رہا ہو
4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کما رہا ہے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا گھر کی ذمہ داری کو اور ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو ماں باپ کس کو چاہتے ہیں؟ ذمہ داری پوری کرنے والے کو۔ کس کا خیال کیا جاتا ہے گھر کے اندر؟ ذمہ داری پوری کرنے والے کو۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے پر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت میں سے ہمارا خیال کریں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہمارے مسائل کو حل کریں گے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اسی لیے علم کی ذمہ داری ہے کہ کیا؟ کہ اشاعت، علم کو پھیلانا، علم کی روشنی جو اللہ نے ہم کو دی ہے اس علم کی روشنی میں دوسروں کی رہبری رہنمائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کا تذکرہ آیا تھا، کسی نے ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے تذکرہ کیا تھا کہ بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے پاس تشریف لے گئے تھے حضرت مفتی شفیع صاحب، تو بڑے حضرت جی نے اس وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک بات تو یہ کہ مفتی صاحب مجھے اپنے اوپر استدراج کا خوف ہے، ایک بات تو یہ فرمائی تھی، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ مفتی صاحب مجھے اپنے کام پر ایک بات کا اور خوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کام عوام ہی عوام کے اندر رہ جائے اور اہل علم کا طبقہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام عوام ہی میں رہ کر بگڑ جائے، اصولوں پر قائم نہ رہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ حضرات علماء کرام، اہل علم کا طبقہ۔ اس لیے بڑے حضرت جی نور اللہ مرقدہ کی ہدایات میں سے ایک ہدایت کیا تھی کہ ہماری ہر جماعت میں کم سے کم ایک عالم ہو۔ تو ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عوام کے اپنے پاس آنے کا انتظار نہ کریں۔ مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم اور تبلیغ میں ذرا سا فرق ہے، تعلیم میں اور تبلیغ میں ذرا سا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ فرماتے تھے کہ تعلیم سے کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں طالب کو بتلانا، جو طلب لے کر آیا ہوا ہے، مدرسے میں آ گیا، امام صاحب کے پاس آ گیا، مؤذن صاحب کے پاس چلا گیا، خانقاہ میں چلا گیا، جس کے اندر طلب ہے اس کو بتلا دینا، یہ تعلیم۔ اور فرماتے تھے کہ جس کے اندر طلب نہ ہو اس کو بتلانا، یہ تبلیغ۔ اسی کو ہمارے نامدان حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے تھے کہ یہ تعلیم اور تبلیغ کوئی الگ الگ چیز نہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ تعلیم کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمومی تعلیم، ایک خصوصی تعلیم۔ مدرسے کے اندر خصوصی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے عمومی تعلیم، یہ کوئی الگ الگ شعبے نہیں، ایک ہے۔ تبلیغ اور تعلیم یہ کوئی الگ نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا؟ کہ ہم اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی روشنی، تاکہ اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملے۔ العلماء مصابیح الہدی، اسی لیے فرمایا گیا ہدایت کے چراغ۔ اگر ہم ہی اپنا چراغ نہیں جلائیں گے تو کون آئے گا جلانے کے لیے؟ ہمیں اپنا چراغ خود جلانا ہے، ہمیں دوسروں کا انتظار نہیں کرنا کہ دوسرا کوئی آ کر ہمیں جلائے گا، کہ نہیں، ہمارے اندر تو اللہ نے خود یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم خود جل کر دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سامان مہیا کریں، ہم دوسروں کے لیے راستہ بنائیں۔ جیسے حکومتیں سڑکیں بناتی ہیں، پل بناتے ہیں، کہیں کے لیے؟ چلنے کے لیے، دوسروں کو سہولت پہنچانے کے لیے، دوسروں کو چلانے کے لیے۔ تو ہم علم کی روشنی میں ایسے راستے بنائیں کہ عوام اس راستے پر چلے، دوسرے طبقات اس راستے پر چلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اسی ذمہ داری کے احساس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہنچایا۔ کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس تھا، جبھی تو ہم سب یہاں جمع ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو یہاں سے اس فکر کو لے کر جائیں۔
ماشاءاللہ مختلف مدارس کے ہمارے یہاں پر طلبہ موجود ہیں، وہ یہ عزم لے کر جائیں، یہ فکر لے کر جائیں کہ جس طرح ہم یہاں پر آئے اور جمع ہوئے، انشاءاللہ ہم اپنے اپنے مدرسوں میں جا کر ایسی محنت کریں گے کہ ہمارے مدرسے کے سارے طلبہ ہمارے اس کام میں ہمارے معین اور مددگار بن جائیں، ہر ایک ہمارا تعاون کرنے والا بن جائے، مدرسے کا ہر طالب علم ہماری تعلیم میں شرکت کرنے والا بن جائے، ہمارے مشورے میں شرکت کرنے والا بن جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے اس تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ یہ کام ہمارا ختم نہیں ہوا، بلکہ صحیح معنوں میں کام ہمارا اب شروع ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری جوڑ میں شرکت ہوئی تو کام پورا ہو گیا، بس یہیں تک ہمارا کام تھا، کہ نہیں، یہاں سے تو ہمارا کام اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ کام کیا شروع ہو رہا ہے؟ کہ وہ کام یہ شروع ہو رہا ہے کہ جس ذمہ داری کا احساس ہم کو دلایا گیا، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ورنہ اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا وہ اچھا نہیں کہلاتا۔ خاص طور سے اہل علم کا طبقہ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو پھر کبھی فساد بہت جلدی آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی فساد آتا ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر فساد بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کو دروازہ کہا جاتا ہے، چوکیدار۔ علماء کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کہ نہیں، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں، علماء دین کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوکیدار کا کام ہوتا ہے مکان کی حفاظت، ہر ایسی چیز سے جو مکان کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، انسانی شکل میں ہو کہ جانور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یہ چوکیدار کی ذمہ داری ہے۔ تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم کو جس دین کا چوکیدار بنایا ہے، ہم اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر کوئی چوکیدار اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور ساری رات سوئے، الگ کر دیا جاتا ہے اس کو کہ تمہاری ضرورت نہیں، تم جاؤ۔ تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو پھر فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ جب ذمہ داری پوری نہیں کی جاتی تو پھر اللہ ان کو سامنے سے ہٹا کر دوسروں کو لے آتے ہیں۔ اسی لیے اس علم کی ذمہ داری، لہذا آپ تمام حضرات اس بات کا عہد کریں، فکر کریں، کوشش کریں کہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے مدرسوں میں جا کر اس کام کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنے مشوروں کو مضبوط کریں گے۔ اگر اب تک ہمارے مشورے میں 10 ساتھی آ رہے ہیں تو ہماری آج سے ہی یہ کوشش ہوگی، یہ نہیں کہ آج تو ہم جوڑ سے آئے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، کہ نہیں، آج سے ہی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ملاقات کر کر اپنے ساتھیوں کو بڑھائیں، مشورے میں آنے والے، تعلیم میں بیٹھنے والے، جیسی ترتیب بتلائی گئی، اور جماعت میں جانے کے لیے 24 گھنٹے کی جو ہماری ترتیب بنتی ہے کہ ہمارے اس کے اندر ہمارے ساتھیوں میں اضافہ ہو۔ جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کام کے اندر ترقی بھی ہوگی، کام کے اندر مضبوطی بھی آئے گی، اور ہمارے اپنے مدرسے میں کام کا ماحول بنے گا۔ کیونکہ جتنا ہم اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے، ساتھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گے، اتنا مدرسے میں ماحول بنے گا۔ اور سب سے زیادہ چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ماحول ہوتا ہے، سب سے مؤثر چیز ماحول ہے۔ اگر کسی چیز کا ماحول بن جائے تو پھر آدمی کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، جب ماحول نہیں ہوتا تو پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت مرحمت فرمائی تو ساتھ ساتھ جب انہوں نے اپنے بھائی سیدنا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے، تو علماء نے اس کی ایک وجہ یہی لکھی ہے مفسرین نے کہ حضرت ہارون کو کیوں؟ تاکہ ایک کے ہونے سے ماحول بنے گا، اب 2 ہو گئے ہیں تو ذرا ماحول ہوگا، ماحول بنے گا تو پھر کام کرنے میں سہولت پیدا ہوگی۔
تنہا آدمی کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آدمی ملتے چلے جاتے ہیں آدمی کے لیے ماحول بنتا چلا جاتا ہے اور کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کام کے تقاضے سہولت کے ساتھ پورے ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ بھئی اس تقاضے پر کس کو بھیجیں اور اس تقاضے پر کس کو بھیجیں، کیونکہ افراد موجود ہیں کام کرنے کے لیے۔ پریشانی اس وقت آتی ہے جب تقاضے زیادہ ہو جائیں اور افراد کم ہوں۔ اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ مدرسہ مدارس علوم سے آپ حضرات جو دیگر مدارس کے جو طلبہ آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ مدرسے سے آپ حضرات کے پاس انشاءاللہ ساتھی آتے رہیں گے، آپ حضرات سے جوڑ اور تعلق رکھیں گے۔ ہمارے دیگر مدارس کے جو یہاں پر طلبہ موجود ہیں وہ ہمارے سے تعلق رکھیں، جوڑ رکھیں، کوئی بات پوچھنے کی ہو تو پوچھتے رہیں، مشورے سے پوچھ کر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کام بھی صحیح رخ پر رہے گا اور کام میں انشاءاللہ ترقی بھی ہوتی رہے گی، کام بڑھتا بھی رہے گا۔ اگر خود سے کریں گے تو بعض اوقات کام غلط بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کام میں رکاوٹیں بھی آنے لگتی ہیں۔ جب پوچھ کر کیا جاتا ہے تو کام میں سہولت آتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے دیگر مدارس کے جو طلبہ ہیں ہم نے ماشاءاللہ مدارس علوم کے اندر ترتیب بنا رکھی ہے، ہمارا ہر کام مشورے میں رکھ کر پوچھ کر۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی سب کام ہوگا لیکن سب کام پوچھ کر ہوگا، مشورے سے۔ اپنے طور پر کوئی طالب علم کوئی کام نہ کرے، جس کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے مشورے میں رکھے تاکہ اجتماعی طور پر اس پر غور ہو اور پھر ایک اجتماعی فکر کے ساتھ اس کام کو کیا جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے دیگر مدارس کے طلبہ اپنے کام کو ہر بات کو مشورے میں رکھیں اور مشورے میں رکھ کر مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے سے رابطہ کریں تاکہ کوئی اہم بات ہو، کوئی اہم مسئلہ ہو تو اس کو سوچ کر اس پر غور کر اس کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کام کی ترقی کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ کام کی ترقی، کام بڑھے، کام کی ترقی ہو اور کام بڑھے، کام کو سوچیں۔ کیونکہ کام کی فکر پر ہی کام کھلتا ہے۔ آدمی جس چیز کی فکر کو لے کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھولتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ان کے اوپر آخرت کی فکر غالب، کیونکہ کام کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، جیسے میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ دعوت کس چیز کی؟ عبادت کی۔ ساری دعوت کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے، کہ امت عبادت پر آ جائے۔ کیونکہ امت جتنی عبادت پر آتی چلی جائے گی اللہ کا غضب اتنا دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت امت کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر کس چیز کا غلبہ؟ اپنی آخرت کا۔ جہاں جاتے انما ہمامنا الاخرہ، ہماری ساری فکریں کس کے لیے ہیں؟ آخرت کی۔ تو ان کے اوپر کھلتا بھی کیا تھا؟ آخرت۔ ہر چیز ان کے اوپر کھلتی تھی آخرت سے متعلق۔ ہماری فکریں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ امت کی فکریں آج بنی ہوئی ہیں دنیا کی۔ تو ترقی کس پر ہو رہی ہے؟ کہیں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، کہیں کچھ ترقی کر رہا ہے، کہیں کچھ ترقی کر رہا ہے۔ تو دنیا ترقی پر ہے اور دین تنزلی پر۔ کیوں؟ کیونکہ فکریں دنیا کی ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی فکریں دنیا، دین کی اور آخرت کی۔ تو ترقی کس چیز نے کی؟ دین نے ترقی کی، آخرت بنی۔ جب دین ترقی کرے گا تو آخرت بنے گی، اور جب دنیا ترقی کرے گی تو دنیا بنے گی، آخرت برباد ہوگی۔ جب دنیا بنے گی تو آخرت برباد، اور جب آخرت بنے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا کو سلبٹوں میں بنا دے۔ یہ اللہ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی